یہ جتنے بھی ہیں جو گروپ یہ کہتے ہیں، یہ ان کے لیے چیلنج ہے، کہیں دکھا دے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے آپ نے فرمایا ہو کہ نماز جنازے کے بعد دعا نہیں کرنی. کوئی دکھا دے، کوئی ایسی حدیث مبارکہ دکھا دے، قرآن کی کوئی آیت ہے اس کی تفسیر میں چلے جائیں وہ دکھا دے. اللہ الرحمن الرحیم کہ اللہ تعالیٰ دل کے کلمات تبدیل نہیں ہوں گے. اور اکثر ہم لوگ کہتے ہیں کہ دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دل کے جو کلمات ازل میں لکھی ہوئی تھی وہ جب دعا کی جاتی ہے وہ بدل جاتے ہیں، جبکہ قرآن کی نص ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ دل کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے. تو اگر کوئی کہے کہ کلمات تبدیل ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جرم کر رہے ہیں، وہ ظلم کر رہے ہیں اپنے اوپر. کیوں؟ قرآن کی نص ہو گئی نا. جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لا تبدیل لکلمات اللہ، اور میرے کلمات تبدیل نہیں ہوں گے، جو احکام ازل میں میں نے لکھے تھے وہی ہوں گے. اب جو کہتے ہیں کہ تبدیل ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ ازل میں اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ پتہ نہیں تھا، اس لیے اب تبدیل کرنے پڑے. حالات اور واقعات کے ساتھ ساتھ کلمات تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اب یہاں پہ سمجھنے کی ضرورت ہے. سمجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ عزوجل کے جو ازلی حکم ہیں وہ ہو کے رہیں گے، وہی ہوں گے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. یہاں پہ ایک چیز ہے سمجھنے کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ عزوجل نے تقدیر کی دو قسمیں میں بتائی ہیں. پہلی جو قسم ہے وہ ہے تقدیر معلق. اب جو دوسری قسم ہے وہ ہے تقدیر مبرم. پھر تقدیر مبرم کو پھر کیٹیگرائز کیا گیا ہے، آگے اس کی دو جزء ہیں. اب ان کو سمجھنے کی ضرورت سمجھ آ جائے گی تو پھر پتہ چل جائے گا کہ یہ جو حکم ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، تو اللہ تعالیٰ کے کلمات تبدیل کبھی بھی نہیں ہوتے، وہی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اصل میں لکھ دیے ہیں، اور جو لوح محفوظ میں لکھ گئے وہی ہو کے رہنے ہیں. اب جو تقدیر کی پہلی قسم آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہے کہ تقدیر معلق. اب یہ وہ تقدیر ہے جب والدین ہاتھ اٹھا لیتے ہیں وہ تبدیل ہو جاتی ہے، یا اساتذہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں تبدیل ہو گئی، اپنے پیر و مرشد وہ جب اٹھاتے ہیں تبدیل ہو گئی. کیا مطلب ہوا؟ رب کا عدلی فیصلہ تبدیل نہیں ہوگا. یہ تقدیر مبرم ہو گئی یا تقدیر معلق ہو گئی. اب لوح محفوظ اللہ تعالی نے ایک کتاب اس پہ تمام ازل سے ابد تک آنے والے تمام لوگوں کے جو حالات ہیں وہ لکھ دیے. اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. یہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ بزرگان کچھ ایسے اللہ تعالی کے صالح بندے اور ایسے کمال کے بندے ہیں کہ لوح محفوظ کو کچھ حصہ اس کے سامنے کر دیجیے، پڑھ لیتے ہیں کہ یہ معاملہ ہونے والا ہے، یہی معاملہ آگے ہوگا. تو اب کیا ہے اس میں تو لکھا ہوا ہے. ہاں بعض جگہ تھے لوح محفوظ میں بعض جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں پہ آپ نے قرآن دیکھا ہے ترجمہ پڑھتے ہیں بعض دفعہ. اب کیا ہے قرآن عربی میں اس کی ترجمہ ہماری زبان میں اردو میں ہو گیا. اب جب اردو میں ترجمہ ہو گیا تو بعض ایسے لفظ ہوتے ہیں جن کے اوپر ایک نشان لگا دیا جاتا ہے. مطلب کیا ہے؟ اس کو کھولنا ہے، سائٹ پہ آپ اس کی تشریح دیکھ لیں گے، اس کی تفسیر دیکھ لیں گے، اس کا جو مطلب ہے وہ وہاں پہ واضح نہیں ہو سکتا، وسیع تھا واضح نہیں ہو سکتا. تو یہاں بھی سائٹ پہ جس طرح قرآن کا ترجمہ ہے اور سائٹ پہ اس کے جو مشکل لفظ ہوتے ہیں، جو کوئی ایسی وجہ ہوتی ہے، اس کو سائٹ میں بیان کر دیا جاتا ہے کہ یہ معاملہ ہے. تو لوح محفوظ کا بھی یہ معاملہ ہو گیا. کیونکہ ہم اگر کہیں کہ کسی نے دعا کی اور اس کا معاملہ ٹل گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ پہ پہلے جو لکھا ہوا تھا اس کو تبدیل کر دیا گیا. جبکہ یہاں پہ قرآن کی نص ہے لا تبدیل کلمات تبدیل نہیں ہوگے، تو اب وہاں بھی یہ لکھ دیا جاتا ہے
جہاں جو انڈر لائن اس کو کر دیا جاتا ہے، سیٹ ہوتا ہے کہ میرا فلاں بندہ کہ جس نے یہ دعا مانگی اس کے والدین نے ہاتھ اٹھایا، میں نے اس کا یہ کام ایسے کر دینا ہے، اس کے اساتذہ نے ہاتھ اٹھایا، میں نے اس کا ایسے کام ایسے کر دینا ہے، اور اس کے پیر و مرشد نے اس کے لیے دعا کی، اس کا یہ معاملات میں نے حل کر دینا ہے، یہ انڈر لائن وہ ہوتا ہے۔ تو مطلب کیا ہو گیا؟ یہاں تبدیل نہیں ہوئی، تبدیلی نہیں ہوئی، ساتھ تو اللہ عز و جل نے لکھ دیا کہ یہ جو ہے نا اس کا کام یہ ایسے ہوگا۔ اور تقدیر مبرم، تقدیر مبرم وہ تقدیر ہے جو اللہ عز و جل کے اٹل فیصلے ہیں، لیکن اس کی ایک جو ایسی ہے جو اللہ عز و جل کے خاص اور خاص بندے جب ہاتھ اٹھا لیتے ہیں تو تقدیر مبرم بھی بدل جاتی ہے۔ باقی رہا دعا مانگنے کا معاملہ، تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے قرآن مجید میں فرمایا استجیب لکم، مجھ سے دعا مانگو۔ ہمارا ایک مسئلہ ہے یہاں چل رہا ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جنازے کے بعد دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ ٹھیک ہے نا؟ میں ایک بات آپ کو بتا دوں، ان باتوں سے میں خود دور رہتا ہوں۔ یہ جو مسلک والی بات ہے میں نے جب بھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے، قرآن اور حدیث کے وہ معاملے بیان کیے جو بالکل اسٹیٹ ہیں، ان میں کوئی کسی کا وہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا، لیکن یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اصرار کرتے ہیں کہ جنازے کے بعد دعا نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی ہیں جو گروپ یہ کہتے ہیں، یہ ان کے لیے چیلنج ہے، کہیں دکھا دے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا ہو کہ نماز جنازے کے بعد دعا نہیں، کوئی دکھا دے، کوئی ایسی حدیث مبارکہ دکھا دے، قرآن کی کوئی آیت ہے اس کی تفسیر میں چلے جائیں وہ دکھا دے، کہیں ترجمے میں نہیں ہے، کہیں تفسیر میں چلے جائیں تو اس کا رخ لے کے آئے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں مانگنی۔ میرا رب، یہ تو قرآن کی آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، میرا رب تو فرما رہا ہے مجھ سے مانگو۔ اب کچھ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں مانگنی چاہیے، تو کس چیز سے منع کر رہے ہیں؟ ذرا غور تو کریں، کس چیز سے منع کر رہے ہیں؟ دعا کیا ہے؟ یہ جب ہاں اٹھا لیتے ہیں، یہ کیسے؟ جو مانگنے والا آتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ جب آپ کے سامنے کوئی مانگنے والا آتا ہے کیسے ایسے ہاتھ کرتا ہے؟ یہ کس کی علامت ہے؟ یہ فقیروں کی علامت ہے، مانگنے والوں کی علامت ہے۔ ہم اپنے رب کے سامنے دونوں ہاتھ ایسے پھیلا دیتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ جو ہاتھ پھیلانا ہے یہ فقیر ہے، یہ عاجزی ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میرے مالک سب کچھ تو ہی تو ہے، میں تجھ سے مانگ رہا ہوں کہ یہ جو ہمارا ساتھی ہے، یہ جو ہمارا والد ہے، ہماری والدہ ہے، ہمارا بھائی ہے، بیٹا ہے، دادا ہے، دادی ہے، نانا ہے، نانی ہے، دوست ہے، احباب ہے، ہم دعا مانگتے ہیں، آئسی کرتے ہیں دوسرے، تو ان کی بخشش فرما۔ تو کوئی بے شک کسی سند کے ساتھ کوئی ایسا دکھا دے کہ اللہ عز و جل کے حبیب احمد مجتبیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ آپ سرکار نے فرمایا ہو کہ نماز جنازے کے بعد دعا نہیں مانگنی، دعا مانگو گے اس کا یہ ہے معاملہ، یا یہ غلط ہے یا یہ گناہ ہے۔ جب ہے ہی نہیں کہ اور 40 جہاں پہ مسلمان، 40 وہاں پہ ایک اللہ عز و جل کا ولی موجود ہوتا ہے، یاد رکھ۔ بے شک بعض ایسے ہیں، اللہ عز و جل نے فرما دیا میرے بعض ایسے دوست ہیں کہ ان کو میں نے پردے میں اپنی پوشاک سے چھپا لی ہے، اور میں نے ان کو بھی خبر نہیں کی کہ تم میرے ولی ہو، تاکہ ان کو اور میرا معاملہ ٹوٹے نہیں۔ تو 40 مسلمانوں میں ایک اللہ عز و جل کا ولی موجود ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہاں جنازوں میں الحمدللہ تعالیٰ کے احسان عظیم ہے، ہم لوگ جو دیہاتوں میں ہیں یا چھوٹے شہروں میں ہیں، یہاں پہ جنازوں میں بہت زیادہ لوگ تعداد ہوتی ہے، ہزاروں کی بعض اور تعداد ہو جاتی ہے، سینکڑوں کی تعداد تو ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی غریب ہے چاہے کوئی امیر ہے۔ اب 40 کے لیے تو یہ حکم ہے، تو جہاں میں سینکڑوں مسلمان کھڑے ہوں اور اس کے بعد اگر وہ دعا مانگے تو ان کو کیوں روک رہے ہو؟ اللہ کے بندے کس چیز سے روک رہے ہو؟ اپنے رب سے مانگنے کے لیے روک رہے ہو؟
یا تو اللہ عز و جل نے یا اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منع کیا ہو کہ دعا نہیں مانگنی. اب جو کہتے ہیں کہ سرکار نے ایسا نہیں کیا تو ان کی سندیں دیکھ لو. جو کہتے ہیں کہ سرکار کی ایسی کوئی حدیث مبارکہ نہیں ہے، اور جو کہتے ہیں کہ ہے سرکار نے فلان جگہ بھی دعا مانگی، فلان جگہ بھی دعا مانگی. تو جب ہے اور جب حدیث مبارکہ کے جو کتنے بھی تعلیم بیٹھے ہیں جہاں پہ ایک پازیٹیو ہے ایک نیگیٹو ہے، جو پازیٹیو ہے اس کو تسلیم کیا جائے، جو ہارم ہے اس کو تسلیم کیا جائے، اور لوگوں کو دعا سے روک رہے ہو. ایک جو بندہ جس نے ہمارے ساتھ زندگی گزاری ہے 60 70 80 90 100 سال گزارے ہیں، اب جب اس آخری وقت ہے جب وہ ہم سے دور ہو رہا ہے، اب چاہ تو نیچے چلا جائے گا، ہم اس کی دعائی نہ مانگے. بے شک یہ جو جنازہ ہے دعائیں اس میں دعا ہے، جو آخری تکبیر ہے اس کی کیا ہے؟ دعا ہے، اس کی بخشش کے لیے دعا ہے. تو کیا اس دعا کے لیے آپ لوگ ہاتھ اٹھا لیتے ہو؟ جب چوتھی تکبیر ہوتی ہے اس لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہو؟ تو یہ بات میں جو ہاتھ اٹھانا ہے یہ کیا ہے؟ یہ عجز ہے، یہی فقیری ہے، یہی تابعداری ہے، اپنے رب کے آگے یہی غلامی ہے، عاجزی ہے، انتہا کی عاجزی ہے کہ ہم منگتے ہیں، فقیر ہیں. کس کے لیے مانگے؟ کہ ایک بندے کے لیے مانگ رہے ہیں کہ اس کی بخشش فرما دے. تو اس لیے کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں ہم لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں، بس چل رہے ہیں اس لیے کہ آ کے باندھ کے. اللہ تعالیٰ نے تو اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہر مومن کو فراست دی ہے اور فرما دیا ہے وہ اللہ کے روح سے دیکھتا ہے. کیا ہم دیکھ رہے ہیں؟ اللہ عز و جل نے جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اللہ عز و جل نے اس کو فراست دی ہے، فراست اس کے اندر ہے، اس نے فراست کو باندھ کر کے رکھ دی، وقت میں تالا لگا کے رکھ کے پڑھی رہو. کیا قبر میں وہ کام آئے گی؟ یہ میدان حشر میں وہ کام اس کو کام ملانا ہے؟ یہی جو زندگی ہے اسی زندگی میں اس کو کام ملاؤ. جہاں پہ بھی شک ہو، اللہ عز و جل قرآن میں فرمایا ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا بٹھا دیا. ایک اگر علم والا بتاتا ہے اور اس کو آپ کو سمجھ نہیں آتی یا وہ آپ کو سمجھا نہیں سکتا تو اس کے اوپر علم والے بیٹھے، کسی اور کے پاس چلے جائے، اس سے پوچھو. اپنی یہ جو زندگی ہے ان کو اندھا دھند نہ گزارو. یہی ہے یہ جو وقت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، بے شک عبادات بھی کرو، ریاضتیں کرو، مجاہدے کرو، لیکن سیکھو بھی سے. ایک جو عابد ہے، یاد رکھنا، عالم اور عابد کا جب توازنہ کرو، علم والے کا بڑا مقام ہے. کیوں؟ عابد اگر جاہلیت میں عبادت کرے گا وہ غلط کر بیٹھے. تو چاہیے یہ کہ علم والے کے پاس جائے، لیکن جتنا علم زیادہ ہوتا جائے گا اتنے احکام زیادہ ہوتے جائیں گے. تو کوشش کرو علم حاصل کرو. جہاں پہ سمجھ نہیں آتی دین کی، ضروری نہیں ہے مدرسے میں جا کے بیٹھ جاؤ وہاں پہ علم ملتا ہے. اللہ عز و جل کے تو بندے چلتے پھرتے علم تقسیم کر